الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له. الحمد لله الذي لا شريك له لا شريك له في الذات والصفات. والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصيام جنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً بہت سارے ممالک میں تو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ہمارے ہاں کل سے رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا. دوستو،
یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ وہ شان والا مہینہ ہے کہ اگر آپ سارے قرآن کو کھول کے پڑھیں تو رمضان کا مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ صرف اس مہینے کا نام اللہ نے ذکر کیا ہے، اور پھر اس مہینے کے اندر نزول قرآن کا ذکر کیا، پھر اس مہینے میں لیلۃ القدر کا ذکر کیا ہے، پوری مستقل سورت اتاری ہے سورۃ القدر۔ یہ عظمت والا مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ آج کی میری اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اس مہینے کی عظمت، اس مہینے میں جو اعمال ادا کیے جاتے ہیں خصوصیت کے ساتھ، ان کی فضیلت اور عظمت اور اہمیت ذکر کی جائے، تاکہ مسلمانوں کے اندر ایک شوق پیدا ہو، ایک جذبہ اور ولولہ پیدا ہو عمل کرنے کا، اور وہ اس مہینے میں اپنے مالک کو راضی کر لیں، اپنے مالک سے اپنے معاملات طے کر لیں۔ تو اگر کوئی ایک شخص بھی اپنا تعلق اپنے مالک سے بحال کرانے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو ہمارا کام ہو گیا۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اور روزہ جیسی اہم ترین عبادت یہ صرف ہم پر نہیں، یہ پہلی امتوں میں بھی رہا ہے، اور یہ واضح قرآن کا اعلان ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پر ہی نہیں، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ یہ وہ عبادت ہے جو سابقہ امتوں میں بھی یہ عبادت ہوتی رہی ہے۔ روزے والی ہاں کیفیت مختلف رہی، اوقات کی، ایام کی کیفیت تھوڑی تھوڑی مختلف ہوتی رہی، لیکن یہ ایک مشترکہ عبادت ہے، ساری امتوں میں چلی آ رہی ہے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے پاک پیغمبر اس کے آغاز ہی میں، اور کبھی تو اس کے آغاز سے پہلے صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے، اس مہینے کی عظمت بیان کرتے، اہمیت بیان کرتے، جیسا کہ نسائی کی حدیث میں نے خطبہ میں پڑھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر بشارت دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں رمضان کی، فرمایا اے لوگو اتاکم رمضان شہر مبارک، اللہ اکبر، اتاکم رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ یہ کیسا مہینہ ہے؟ شہر مبارک، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جسے اللہ کے پاک پیغمبر مبارک کہیں، وہ کتنا مبارک ہوگا؟ شہر مبارک، رمضان کا مہینہ بھی مبارک ہے، اور اس مہینے میں اترنے والا قرآن بھی مبارک ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک
فرمایا کتاب بھی برکت والی ہے، مبارک ہے، مہینہ بھی مبارک ہے، اور اس مہینے میں جو ایک رات ہے، اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور رات بھی بڑی مبارک ہے۔ پھر ہری پور والو، رات بھی مبارک، مہینہ پورا مبارک، اس میں کتاب نازل ہونے والی، قرآن بھی مبارک۔ اور ایک بات آگے بڑھ کے حدیث میں لا لوں، نبی کریم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، مسلمانوں سحری کھایا کرو، سحری کے لیے اٹھا کرو، اس لیے کہ سحری میں بھی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان مبارک مہینہ، اترنے والا قرآن بھی مبارک، لیلۃ القدر بھی مبارک، سحری بھی مبارک، اور جس ذات نے یہ نوازشات کھولی ہوئی ہے وہ ذات کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ تبارک الذی، اللہ کی ذات برکتوں والی ہے، وہ برکتیں دینے والا ہے، وہ مبارک ہے۔ رمضان مبارک ہے، اللہ مبارک ہے، قرآن مبارک ہے، اللہ مبارک ہے، لیلۃ القدر مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنی شان والا مہینہ ہے۔ فرمایا فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں۔ اچھا، فضیلت عظمت دیکھیے اس مہینے کی۔ فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنہ، اللہ اکبر۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جیسے کسی کا خاص مہمان آنے والا ہو، جیسا کہ کسی کا معزز مہمان محبوب دوست آنے والا ہو، وہ گھر اور بیٹھک کے دروازے پہلے سے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روزے دارو، تمہارے استقبال کے لیے، تمہارے داخلے کے لیے اللہ اس مہینے میں پورا مہینہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اچھا، فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، جہنم کے دروازے اس میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا ہری پور والو، یا جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے سننے والوں، ذرا غور کیجئے۔ جنت اللہ کی رحمت ہے اور جہنم اللہ کا غضب ہے۔ کیا؟ جہنم غضب کا مظہر ہے اور جنت اللہ کی رحمت ہے۔ اور حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جا چکی ہے۔ یعنی غضب کا دروازہ بند، جہنم کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، سرکش شیاطین کو جکڑا جاتا ہے۔ شیاطین قید کر دیے گئے، سرکش بڑے بڑے شیاطین جکڑے گئے۔ فرمایا فِيهِ لَيْلَةٌ، اس مہینے میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے مہینوں سے؟ رات ایک ہے اور بہتر 1000 مہینوں سے ہے۔
فرمایا من حرم خیرہا، جو اس کی خیر سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت ساری کائنات جس مصیبت کی لپیٹ میں ہے، جس آزمائش کی لپیٹ میں، ہر خاص و عام، ہر نیک و بد، ہر ملک، ہر مومن بندہ کافر، سارے جس آزمائش کی لپیٹ میں ہیں، یہ مہینہ اس دوران آ گیا ہے۔ خدا را رحمت کے دروازے اللہ نے کھول دیے، جہنم کے دروازے اللہ نے بند کر دیے۔ پھر بڑا بدبخت ہوگا جو کھلا دروازہ تو اس میں جا نہ سکے اور بند دروازے اوپر اپنے لیے کھلوا دے۔ جہنم بند ہے تو ایک بندہ کوشش کرتا ہے یہ بند دروازہ میرے لیے کھل جائے اور چلا جاؤں، اور جس دروازے کو مالک نے کھول دیا ہے اس سے اس کو داخلہ نصیب نہ ہو، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اللہ ہو، یہ وہ شان والا مہینہ ہے۔ فرمایا مسند بزار کی حدیث ہے، ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان، رمضان کی ہر رات اور دن اللہ جہنم سے کئی گناہگاروں کو آزاد کرتے ہیں۔ آزادیاں دیتا ہے مالک، جاؤ جی اتنے آزاد کر دو۔ کیوں؟ رحمت کا جو مہینہ ہے، نجات کا ہے نا، جہنم سے خلاصی کا ہے، تو اللہ آزاد کرتے ہیں جہنم سے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، اور ہر مسلمان کے لیے دن رات میں ایک دعا لازماً قبول ہوتی ہے، ہر دن رات۔ جہنم سے خلاصی، دعاؤں کی قبولیت۔ اور جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، ینادی منادن، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان؟ یا باغی الخیر اقبل، او خیر کے طلبگار آگے بڑھ۔ شاباش، اس کو اور تیز کیا جاتا ہے، او خیر کے طلبگار آگے بڑھ، پال جنت کھلی ہے، رحمت کا سیلاب بہ رہا ہے، جہنم سے آزادیاں ہو رہی ہیں، مالک کی نوازشات بڑھ چکی ہیں، آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، او شر کے طلبگار اقصر، اب تو کمی کرنا۔ یہ اعلان ہوتا ہے، طالب خیر آگے بڑھ، طالب شر اقصر، کچھ احساس کر، کمی کر، اب تو آج باز آ جانا بدبخت۔ یہ اعلان ہوتا ہے، اور جو اس اعلان کے مطابق بڑھتا ہے، قرآن کی طرف توجہ، اعمال کی طرف توجہ، دن بھر روزہ، پھر روزے کی حالت میں رب کا قرآن، کتنا اہم مہینہ ہے۔ سلف صالحین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ یہ مہینہ جب آتا 6 مہینے پہلے سے اس کی تیاری کرتے، رمضان آنے والا ہے آنے والا ہے، اور جب گزر جاتا تو 6 مہینے تک ان کو یہ احساس ہوتا یا اللہ جو اعمال کیے رد نہ ہو جائیں۔ یہ مالک کی طرف سے خوب نوازشات کا مہینہ ہے۔ آئیے، کاروباریوں کا سیزن ہوتا ہے نا جی، اسی طرح فصل والوں کا سیزن ہوتا ہے، یہ بھی سیزن کا مہینہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں دعا کرو سیزن اچھا لگ جائے، کمائی ہو جائے، بس کمی پوری ہو جائے۔ میں کہتا ہوں اللہ فرماتے ہیں سیزن کا مہینہ ہے، خوب سیزن کا مہینہ ہے، کمائی کر لو۔
اگر آپ کو اللہ نے موقع دے دیا ہے، فرصت دے دی، تو اس سے فائدہ اٹھائیے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک عبارت ہے، بہت عجیب ہے۔ کہتے ہیں قال ابن القیم، روزے کے بارے میں کہتے ہیں هو لجام المتقین، روزہ کیا ہے؟ هو لجام المتقین، روزہ متقین کی لگام ہے۔ اللہ اکبر، روزہ متقین کی لگام ہے۔ جیسے آپ حیوان کو، گھوڑے کو، جب وہ مست ہو جائے، بے قابو ہونے لگے، آپ لگام کھینچتے ہیں، وہ قابو میں آ جاتا ہے۔ متقین کے نفس کے لیے، ان کے نفس کے لیے روزہ یہ کیا ہے؟ لگام ہے۔ وہ اس کے ذریعے اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ اچھا، وَجُنَّةُ الْمُحَارِبِينَ، اور روزہ دشمن شیطان سے لڑنے والوں کے لیے ڈھال ہے، متقین کے لیے لگام ہے۔ شیطان نفس سے لڑنے والوں کے لیے یہ ڈھال ہے۔ وَرِيَاضَةُ الْأَبْرَارِ وَالْمُقَرَّبِينَ، نیک اور اللہ کے مقرب بندوں کے لیے ریاضت الابرار، یہ مشق ہے۔ کیا ہے؟ نیک پرہیزگار لوگوں کے لیے روزہ مشق ہے۔ اس میں وہ اپنے نفس کو مشق دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں نفس کی۔ وَهُوَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مِن بَيْنِ سَائِرِ الْأَعْمَالِ، جتنے بھی اعمال آپ کرتے ہیں، کرتے تو آپ سارے اعمال کس کے لیے ہیں؟ لیکن روزے کو مالک نے خاص کر کے فرمایا روزہ میرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ صرف میرے لیے ہے۔ اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ فرمایا یہ رب العالمین کے لیے ہے تمام اعمال میں سے۔ فَإِنَّ الصَّائِمَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا، اس لیے کہ باقی اعمال کچھ کرنے کا نام ہے اور روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے۔ تو دکھلاوا کرنے میں ہوتا ہے کہ نہ کرنے میں؟ جی کرنے میں ہوتا ہے۔ کچھ کام کرو گے تو کوئی دیکھے گا۔ روزہ کس کا نام ہے؟ کچھ نہ کھانا، نہ پینا، برائی نہ کرنا، شہوات کے قریب نہ جانا، اس کا نام ہے۔ تو اس میں دکھلاوا، تو یہ بالکل ریاکاری سے پاک عبادت ہے روزہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَإِنَّمَا يَتْرُكُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِ مَعْبُودِهِ، بندہ اپنا کھانا پینا شہوت یہ چھوڑ دیتا ہے اپنے معبود کی رضا کے لیے۔ اور علامہ ابن قیم یہ بھی عجیب بات ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں روزہ کے 3 درجے ہیں۔ کتنے؟ صوم العموم وصوم الخصوص وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص۔ صوم العموم، عام لوگوں کا روزہ، عام۔ صوم العموم کیا ہے؟ عام لوگوں کا روزہ۔ فرمایا عام لوگوں کا روزہ یہ ہے فَأَمَّا صَوْمُ الْعُمُومِ فَهُوَ كَفُّ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ عَنْ قَضَاءِ الشَّهْوَةِ، پیٹ کو، ناموس کو بچانا شہوات سے، کھانے پینے جمع کو چھوڑ دینا۔ عام لوگوں کا روزہ یہ منہ بند، بس کھاتے پیتے نہیں۔ وَصَوْمُ الْخُصُوصِ، خاص لوگوں کا روزہ فَهُوَ كَفُّ النَّظْرِ وَاللِّسَانِ وَالْيَدِ، وہ جس طرح کھانے پینے سے بچنا،
اسی طرح وہ بد نظری سے بچتے ہیں، ان کی زبان غلط بات کہنے سے بچتی ہے، ان کے ہاتھ غلط جگہ استعمال ہونے سے بچتے ہیں، ان کے پاؤں غلط جگہ جانے سے بچتے ہیں، ان کے کان غلط بات سننے سے بچتے ہیں، ان کی بصارت بچتی ہے۔ وسائر الجوارح عن الآثام، سارے اعمال، سارے اعضاء، سارے جوارح ان کے گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے، ان کا ہر عضو گناہ جرم سے بچتا ہے۔ اور کچھ خاص الخاص ہوتے ہیں، کچھ خاص ہوتے ہیں اور کچھ خاص الخاص ہوتے ہیں۔ تو خاص الخاص لوگوں کا روزہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں خاص الخاص کا روزہ یہ فَهُوَ صَوْمُ الْقَلْبِ عَنِ الْهِمَمِ الدَّنِيَّةِ وَالْأَفْكَارِ الْمُبْعِدَةِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَفُّهُ عَمَّا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْكُلِّيَّةِ۔ خاص الخاص لوگوں کا روزہ یہ ہے، وہ دل کو غلط خواہشات، خیالات، غلط افکار سے بالکلیہ بچا کے رکھتے ہیں دل کو۔ یعنی روزہ ہر آدمی کو اس کے اعمال اور اس کی حیثیت کے بقدر ایک مرتبہ دیتا ہے۔ اگر ایک بندہ بہت بھی متقی ہے لیکن روزہ اس کے تقوی میں اضافہ کر دیتا ہے، ورنہ کچھ لوگوں کا روزہ تو واقعی یہی ہے، منہ بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقی کام، ہاتھ اسی طرح غلط چل رہے ہیں، پاؤں اسی طرح غلط چل رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی اگر آنکھیں محفوظ ہیں تو دل غلط سوچ رہا ہے، غلط پلان بنا رہا ہے۔ لیکن جو خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، جس طرح اعضاء کا ہوتا ہے اس طرح دل کا بھی ہوتا ہے، وہ دل میں بھی برے خیالات نہیں لاتے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یضاف، حدیث کے الفاظ میں ذرا پڑھ دیتا ہوں، بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ فرمایا ابن آدم کے اعمال بڑھا دیے جاتے ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ ابن آدم کے اعمال بڑھا دیے جاتے ہیں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اتنے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ ذکر، فرض، نفل، عبادات جتنی بھی ہیں تمام اعمال 10 گنا سے بڑھ کر کہاں تک پہنچتے ہیں؟ 700 گنا تک۔ الا الصوم، مگر روزہ 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا تک نہیں جاتا۔ سارے اعمال جاتے ہیں رمضان میں 700 تک، لیکن روزہ نہیں جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں الا الصوم فإنه لی، روزہ صرف میرا ہے، وأنا أجزی بہ، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم، اپنائیت کے اس سے بڑھ کر کوئی جملے نہیں ہو سکتے۔ ذرا ان جملوں کی مٹھاس پہ غور کیجئے۔ فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ ہری پور والو، حج، نماز، زکوٰۃ، قربانی، یہ کس کے لیے؟ یہ بھی تو اللہ کے لیے۔ پھر روزے کو کیوں خاص کیا؟ علماء وجوہات ذکر کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ نماز میں، صدقے میں، قربانی میں، حج میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، یہ چیزیں دکھاوے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن روزے میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے روزہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے۔
ایک، یہ عام محدثین ذکر کرتے ہیں، لیکن سند المفسرین، سند المحدثین قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ گجرانوالہ کے عالم گزرے ہیں، اللہ کی کروڑوں ہاں رحمتیں ہوں، انہیں کتاب لکھی ہے الہام الباری لحل مشکلات البخاری، بخاری کی مشکل ترین احادیث کو آسان عام فہم الفاظ میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الصوم لی کا مطلب یہ ہے، اعمال تو سارے اللہ کے لیے، لیکن الصوم لی کا مطلب حدیث قدسی کے جملے کا کہ یہ واحد عبادت ہے جو پہلے انبیاء کی امتوں میں بھی رہی ہے، لیکن نمازوں میں شرک ہوتا رہا، سجدوں میں شرک ہوتا رہا، رکوع میں شرک ہوتا رہا، مالی عبادت میں بھی شرک ہوتا رہا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ پہلے سے لے کر آج تک اس میں کبھی شرک نہیں ہوا، ہر دور میں یہ صرف اللہ ہی کے لیے رکھا گیا ہے۔ میری بات شاید سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کہ باقی عبادات میں شرک کا ارتکاب ہوتا رہا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت رہی ہے ساری امتوں میں کہ جس میں کبھی شرک، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ یہ لی کا معنی میں نے کیا، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اچھا، اس لی میں کتنی اپنائیت ہے، میرے لیے ہے۔ اور لی کا ایک اور معنی کرنے لگا ہوں، وہ بڑا ہی عجیب ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں لمن ھذا الجوال، یہ موبائل کس کا ہے؟ تو قاری صاحب اٹھ کے کہتے ہیں ھذا الجوال لی، یہ موبائل میرا ہے۔ لی کا معنی کیا؟ اب میرے لیے نہیں بلکہ، اچھا پہلے معنی تھا روزہ میرے لیے ہے، اور اب لی کا دوسرا معنی ہے الصوم لی، روزہ میرا ہے۔ شاید لفظ پہ غور کیا ہو، ایک ہے روزہ میرے لیے اور ایک ہے الصوم لی، روزہ میرا ہے۔ او ہری پور والوں، یا جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، کتنی اپنائیت ہے کہ عمل بندے کا ہے اور مالک کہہ دے یہ میرا ہے۔ تیرے کسی عمل کو اللہ کہہ دے یہ میرا ہے، اس سے بڑھ کر اپنائیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آگے بڑھیے، یہ صرف اسی مہینے میں یہ کمالات ہے۔ الصوم لی، روزہ میرا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ تو باقیوں کا بدلہ کون دے گا؟ حج کا، قربانی کا۔ حدیث کے لفظ میں ذرا غور کیجئے، یہ روزے کا کمال، عظمت اور شان ہے کہ ہاں اعمال سب کا بدلہ اللہ دے گا۔ روزے کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ باقیوں کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں سے دیا جائے گا۔ اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا، لیکن روزے کا بدلہ اللہ اپنی قدرت کے ہاتھوں سے دے گا۔ کیوں؟ جب روزے کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا۔ 200 بندہ بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، اس میں سے 100 نے کھایا پیا ہو، افطاری کا ٹائم ہے، جس نے دن میں 4 دفعہ بھی کھایا ہو، آپ کے سامنے کہا جی آج بہت سخت روزہ لگے دے، تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، واقعی بھوک لگی ہوگی اس کو۔ روزہ، اس کا علم مخلوق کو، آپ اتنا جان سکتے میں نے کھاتے ہوئے اس کو نہیں دیکھا، یا میں نے اس کو پیتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا روزہ ہے۔ یہ صرف رکھنے والا جانتا ہے یا جس کے لیے رکھا ہے وہ جانتا ہے۔ تو اس کا بدلہ صرف اور صرف کون دے گا؟ ایک۔
اور یہ تو لفظ جب میں پڑھوں اجزی بھی تو معنی یہ ہوگا، اگر اس کو اور طرح سے بھی محدثین نے پڑھا ہے وہ سنو گے آپ جھوم جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اب دوسرا معنی کرنے لگا ہوں، الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، او لوگو اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ کمال نہیں ہوگی؟ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ اللہ فرماتے ہیں میں خود ہوں۔ تو روزے دارو، کسی عمل کے بدلے جنت ملے، کسی عمل کے بدلے میں کیا ملے، لیکن روزے کے بدلے میں کون ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور میں تو کبھی کبھی حیران رہ جاتا ہوں کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے بنائے، ایک ہے باب الصلاۃ نمازیوں کے لیے، ایک ہے باب الحج حج کے لیے، باب الزکوٰۃ، باب الجہاد، لیکن روزے کے لیے باب الصوم نہیں رکھا۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا نا، باب الصلاۃ نماز، باب الزکوٰۃ زکوٰۃ والے اس سے داخل ہوں گے، باب الحج حاجی اس سے داخل ہوں گے، لیکن روزے والا باب اس کا نام باب الصوم، بلکہ کیا نام ہے؟ باب الریان۔ اتنا تو سب کو پتہ ہے کیا نام؟ باب الریان۔ اس کی ایک وجہ بتانے لگا ہوں۔ ریان اس کا معنی کیا ہے؟ اس لیے کہ ریان یہ ضد ہے عطشان کی۔ عطشان کہتے ہیں پیاس کو، بندے کو سخت پیاس لگی ہو کہتے ہیں انا عطشان، میں کیا ہوں؟ پیاسا ہوں۔ اور جب بندہ خوب پانی پی کے سیر ہو جائے نا، ٹھنڈ پڑ جائے سینے اور پیٹ میں، تو اب کیا کہتے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ ریان۔ خوب کیا ہو گیا؟ سیر ہو گیا۔ اللہ نے روزے دار کے دروازے کا نام بدل دیا، صوم نہیں رکھا، ریان رکھا۔ اس میں کمال کیا ہے؟ اس میں کمال یہ ہے جزا من جنس العمل، یہ ہے کہ تو نے روزہ رکھ کے میرے لیے پیاس برداشت کی ہے، اور میں نے تیرے لیے جنت میں پیاس بجھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ اس دروازے کا نام ریان، جس کا معنی ہے پیاس بجھانا۔ تو نے وہاں جو پیاس برداشت کی ہے، اس پیاس کے بجھانے کا انتظام میں نے جنت میں کر دیا ہے، اس کے بدلے یہاں ملیں گے۔ اتنی شان والا، اتنی عظمت والا ہے روزہ۔ پھر بھی ایک بندہ سستی کرے، پریشان ہو، روزہ آ گیا، تنگ ہو، نہیں۔ دیکھیے آپ کے جسمانی فوائد ہیں وہ تو ہزاروں، وہ الگ ہیں۔ پورا سال آپ جو معدے کے اوپر لوڈ ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا کیا مل جاتا ہے؟ آرام مل جاتا ہے۔ معدہ بھرا ہو تو دل میں شہوات آتی ہیں، معدہ خالی ہو تو دل اللہ کی طرف جاتا ہے۔ جب بندہ سیر ہوتا ہے تو اس میں حیوانی اوصاف آتے ہیں، اور جب معدہ خالی ہوتا ہے اس میں فرشتوں کے اوصاف پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہ بہت بڑی تربیت کا مہینہ ہے، خوب تربیت کیجیے اپنی۔ اور یہ بھی نہیں، روزہ ایک طرف، اللہ کے پاک پیغمبر کا معمول سنیے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو کان النبی اجود الناس بالخیر،
اللہ کے پیغمبر خیر کے کاموں میں بے انتہا سخی ہو جاتے تھے۔ آجود آپ تو تھے ہی ویسے بھی سخی، اور جب رمضان کا مہینہ آتا آپ کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ۔ فرمایا نبی کریم اس مہینے میں اتنے زیادہ سخی ہوتے کہ آپ تیز ترین جو ہوا چلتی آپ کی سخاوت اس سے بھی بڑھ جایا کرتی تھی۔ دوستو جب ہوا چلتی ہے تو پتھر پہ بھی، پودے پہ بھی، درخت پہ بھی، کانٹوں پہ بھی، سب پہ چلتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر رمضان کے مہینے میں اس ہوا سے زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی، اور ہماری سخاوت کے بجائے کنجوسی بڑھ جائے جی نہ میرے دوستو۔ خاص کر یہ جو حالات جا رہے ہیں اپنی سخاوت بڑھائیے۔ اللہ بہت غیرتی ذات ہے، اگر آپ اللہ کے لیے کچھ دو گے اپنی طاقت کے مطابق، اللہ تمہیں اپنی طاقت کے مطابق دے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ آگے بڑھیے، اس کار خیر میں آگے بڑھیے۔ 2 مہینے ہونے والے ہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں آپ کے پڑوس میں، آپ کے دائیں بائیں لاکھوں لوگ ہوں گے جن کا عزت نفس مجروح ہوتا ہے، شاید جن کے بچے بھوکے سوتے ہوں لیکن وہ پڑوسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ بھوکے سو جاتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ہنڈی پکتی اور اس کی مہک اور خوشبو ان تک جاتی ہو، اور ان کے بچے پریشان ہوتے ہوں، لیکن وہ عزت نفس کی وجہ سے کہہ نہ سکتے ہوں کچھ۔ تو کسی کا عزت نفس مجروح ہونے سے پہلے آپ آگے بڑھیے، پتہ بھی نہ چلے شام کے اندھیرے میں آپ نے دروازے پہ دستک دی اور ضرورت کی اشیاء پہنچا دی، تاکہ صبح کے اجالے میں آپ کو وہ دیکھ کے شرمندہ بھی نہ ہو۔ میرے دوستو اسلام تو اس کی ترغیب دیتا ہے۔ اس صدقے کا کیا فائدہ کہ 1000 کا نوٹ 4 آدمیوں نے تھاما ہوا ہے، تصویر کھینچی جا رہی ہے، 4 آدمیوں نے 1000 کا نوٹ پکڑا ہوا ہے اور کیمرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ وقت بھی آنا تھا، یہ بھی بدلے مانگے گا اللہ سے۔ پھر تصویر فیس بک پہ آ گئی۔ میرا دوست یہی صدقہ کہیں تجھے تباہ نہ کر دے، یہ خیرات تجھے کہیں در در کا بھیک مانگنے پہ مجبور نہ کر دے، کہ کسی کی عزت میں چھپی ہوئی ماں بہن کے ساتھ اگر یہ معاملہ کرو گے، کوئی بعید نہیں ہے وہ چاہے بادشاہوں کو گدا کرنے والا اللہ ہے، گداہوں کو بادشاہ کرنے والا بھی اللہ ہے، کہیں وہ آپ کو ایسا نہ بنا دے۔ کبھی سوچ بھی نہیں آتی انسان کو۔ میرے دوستو آگے بڑھیے اس کار خیر میں، مالک کی نوازشات لوٹیے، آپ بھی سخاوت کا مظاہرہ کیجئے، زکوٰۃ نکالیے، صدقات نکالیے، خوب مستحقین کو جان کر ان کو ان کا حق پہنچائیے۔ کسی پہ احسان نہیں کرو گے آپ، اگر مالک سے بدلہ چاہتے ہو تو پھر جسے دے رہے ہو اس پہ آپ کا احسان نہیں ہے، پھر بدلہ اللہ سے مانگو۔ احسان کیا ہے؟ اگر آپ مجھے 100 روپیہ دے کے مالک سے لاکھوں کی امید رکھتے ہو تو یہ کوئی احسان کی بات ہے؟ یہ کوئی احسان کی بات نہیں۔
آگے بڑھیے اس کار خیر میں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیے، کوشش کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین امت کی اس حالت زار کے اوپر رحم فرمائے۔ آپ یقین کیجئے پہلے ہفتہ دو جب یہ کرونا کے میں گھر میں گزارے میں بڑا خوش تھا، اس لیے کہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، لیکن جب ہفتہ دو سے 3-4 ہو گئے نا، میں انتہائی پریشانی یہ نہیں اپنے گھر میں ہوں اپنے بچوں کے ساتھ، پریشانی اس کی نہیں، پریشانی اس کی تھی کہ اللہ کیا قصور ہو گیا ہے کہ مسجدوں سے محروم ہونے والے لوگ، جمعوں سے، آپ تو پاکستان والوں اس وقت پورے روئے زمین پر واحد ملک پاکستان ہے جہاں آپ جمعے بھی پڑھتے ہو، جہاں مسجدوں میں بھی جاتے ہو۔ خدا کی قسم ابھی پتہ چلتا ہے کہ دین پاکستان میں ہے، خدا کی قسم ابھی پتہ چلتا ہے۔ مجھے فون آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں 2 مہینے ہو گئے مسجد کا دروازہ تک نہیں دیکھا ہے، نہ کوئی عالم بول سکتا ہے وہاں، نہ کوئی اور بندہ بول سکتا ہے۔ میرے دوستو شکر کیجئے، اللہ میرے ملک کی حفاظت کرے، اور اللہ تمام عالم اسلام سے بلکہ پوری دنیا سے اللہ اس مصیبت کو ٹال دے۔ اللہ ہمیں ایک مہلت دے دے، اللہ ہمیں مہلت دے دے، بس یہ التجا ہے مالک اس مصیبت کو ہٹا دے۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم مزید اس آزمائش کے اٹھانے کے قابل نہیں۔ اللہ ہم مجموعی لحاظ سے توبہ کریں اور مالک کے حضور دست دعا پھیلائیے۔ یہ جو کچھ بھی ہے اللہ تو ہی اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق اس کو عالم میں دنیا سے اللہ اٹھا لے۔ اللہ کرم کے فیصلے فرما، اللہ رحمت کا، مغفرت کا، نجات کا مہینہ شروع ہے۔ اے اللہ جہاں تیری نوازشات کھل جاتی ہیں اس مہینے میں، اللہ ان نوازشات میں اللہ ایک نوازش یہ بھی کر دے، اللہ دنیا سے اس مصیبت کو اٹھا لے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔